پہلی مثال انگریزی کا ایک باروب لفظ ہے فرانسک۔ اس کا مطلب ہے کسی جرم کی تفتیش کے سلسلے میں سائنسی طریقہ کار اور تکنیک کو استعمال کرنا۔ جب پولیس انگلیوں کے نشانات یا ڈی این اے کے تجزیے کی مدد سے کسی کو شناخت کرتی ہے تو گویا وہ فرانسک کرتی ہے۔ عدالتوں میں فرانسک کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثبوتوں کو ناقابل تردید تصور کیا جاتا ہے، اور شاید ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانسک جیسے ٹھوس سائنسی عمل میں بھی غلطی کا احتمال رہتا ہے۔ مثلا جب موقع واردات سے انگلیوں کے نشانات حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں مشتبہ شخص کی انگلیوں کے نشانوں سے ملایا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ کبھی کبھار ماہرین کی رائے آپس میں نہیں ملتی، بلکہ اگر ان ماہرین کو ایک ہی شخص کے انگلیوں کے نشانات مختلف اوقات میں دکھائے جائیں تو اس امر کا بھی قوی امکان ہے کہ یہ متضاد رائے دیں گے۔ فرانسک سائنس کے دیگر شعبوں حتیٰ کہ ڈی این اے کے تجزیوں میں بھی ماہرین کی منقسم رائے کے شواہد نوٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری مثال فرض کریں ایک ہسپتال میں 100 مریض ہیں جنہیں مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہیں۔ اگر ان 100 مریضوں کو 10 ڈاکٹر مختلف اوقات میں دیکھنے آئیں تو غالب امکان یہی ہے کہ ان تمام ڈاکٹرز کی تشخیص اور مرض کے علاج کا طریقہ کار دوسرے ڈاکٹر سے مختلف ہوگا۔ خاص طور سے نفسیاتی عوارض میں مبتلا لوگوں کے بارے میں تو ڈاکٹروں کی رائے ایک دوسرے سے متضاد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نفسیاتی امراض کے معاملے میں ڈاکٹر کا فیصلہ عموماً موضوعی نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جن معاملات میں صرف حقائق کی پڑتال کرنی ہو وہاں بھی اکثر ڈاکٹر متفق نہیں ہو پاتے، جیسے کہ ایکس رے رپورٹ پڑھنا۔ بعض اوقات ایسے سادہ معاملے میں بھی ڈاکٹروں کی رائے ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ یہ مثالیں نوبیل انعام یافتہ مصنف ڈینیل کانیمین نے اپنی نئی کتاب نائس میں دی ہیں اور بتایا ہے کہ کیسے اہم ترین معاملات میں بھی فیصلہ سازی کے وقت فاش غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ ڈینیل کانیمین میرے پسندیدہ لکھاریوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو ایسی کتاب ہے جسے انسانی نفسیات کی بائبل کہا جا سکتا ہے۔ نوائس قدرے ضخیم اور خشک کتاب ہے۔ اس میں ڈینیل کانیمین نے ان تعصبات کی نشاندہی کی ہے جو فیصلہ سازی کے وقت ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور دانش مند افراد بھی اس سے مبرا نہیں، بلکہ ایسے افراد کی غلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ فیصلہ سازی میں کن عوامل کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کن عوامل سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان عوامل کو کانیمین نے نوائس یعنی شور کا نام دیا ہے۔ کانیمین کا کہنا ہے کہ انسانی فیصلے اس شور کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم درست فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس شور سے جان چھڑانی ہوگی۔ کانیمین لکھتا ہے کہ 1973 میں ماروین فرینکل نامی ایک شخص نے امریکہ کے نظام عدل میں انہی عوامل کی نشاندہی کی اور بتایا کہ کیسے اس نظام میں بینک لوٹنے والے ایک مجرم کو 0 سے 25 سال قید تک سزا سنائی جا سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کی سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا دار و مدار مختلف عوامل یعنی شور پر ہے، جن میں جج صاحب کا موڈ بھی شامل ہے۔ فرینکل نے کوئی اعداد و شمار تو پیش نہیں کیے، البتہ اس نے چند ٹھوس مثالوں سے ثابت کیا کہ امریکہ کے نظام عدل میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مثلاً اس نے بتایا کہ ایک مقدمے میں 2 لوگوں پر ایک جیسا الزام تھا۔ انہوں نے $58 اور $35 کے جعلی چیک کیش کروائے تھے۔ دونوں کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔ ایک شخص کو 15 سال کی قید کی سزا ہوئی جبکہ دوسرے کو صرف 30 دن۔ فرینکل نے اس مسئلے کا حل بھی تجویز کیا اور بتایا کہ اس نوعیت کے مقدمات میں جج صاحبان کی ثوابدید ختم کر کے ایک چیک لسٹ بنا دینی چاہیے جس کے مطابق وہ سزا کا تعین کریں۔ فرینکل نے ایک بہت دلچسپ تحقیق بھی کی۔ اس نے امریکہ کے مختلف اضلاع سے 50 ججوں کو بلوایا اور انہیں چند فرضی مقدمات میں فیصلہ لکھنے کے لیے کہا۔ اس تحقیق کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ کسی ایک جج کی رائے دوسرے سے نہیں ملتی۔ کسی جج نے ہیروئن کے کاروبار میں ملوث شخص کو 1 سال قید کی سزا سنائی تو کسی نے 10 سال کی۔
किसी ने बैंक लूटने की सजा 5 साल सुनाई तो किसी ने 18 साल। फ्रैंकल की इन तहकीकात के नतीजे में बिल आखिर अमेरिका में एक कमीशन बनाया गया जिसने जजों के लिए कुछ रहनुमा असूल तय कर दिए। ये असूल 10,000 मुकदमात की छानबीन के बाद तय किए गए। इन असूलों के तहत जजों को एक किस्म के ग्रेडिंग सिस्टम का पाबंद किया गया जिसके मुताबिक उन्हें जुर्म की संगीनी और मुजरम का माजी का रिकॉर्ड देखकर नंबर लगाने थे और फिर उसके अंदर रहते हुए सजा सुनानी थी। दिलचस्प बात यह है कि कमीशन ने इन रहनुमा असूलों को लागू करने के बाद एक तहकीक भी की जिससे पता चला कि इन असूलों के तहत मुख्तलिफ नौइयत के जराइम में सज़ा पाने वाले मुजरमों की सज़ाओं में तफावत खासा घट गया है जो इन असूलों के लागू होने से पहले कहीं ज़्यादा था। ताहम फिर इस कमीशन के बनाए हुए असूलों पर तनकीद शुरू हो गई। ज़्यादातर तनकीद जज साहिबान की जानिब से की गई जिनका एतराज़ ये था कि हर मुकदमे की नौइयत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इस किस्म के एतराज़ात की बुनियाद पर कमीशन के बनाए हुए असूलों को चैलेंज किया गया और बिल आखिर 2005 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर इन असूलों को ख़त्म करके उनकी हैसियत सिर्फ मुशावराती कर दी। बाद अज़ां जब अमरीकी जजों से एक सर्वे के ज़रिए पूछा गया तो 75% ने सुख का सांस लिया कि वो अब इन असूलों के पाबंद नहीं रहे। डैनियल कानामैन की ये किताब हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जो अहम नौइयत की फैसला साजी का इख्तियार रखता है। ये मुमकिन ही नहीं कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपके सोचने का अंदाज तब्दील ना हो और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपको मज़ीद कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर आप टिकटॉक बनाएं और ऐश करें। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.